لیکن چونکہ اج شابان دی ہو چکی ہے 12 ہو چکی ہے انشاءاللہ 12 اور رات 12 سی 12 13 تے 14 یعنی پرسوں رات ہے وہ جو کہ آ رہی ہے وہ ذرا میں ایڈوانس پہلے دس چھڑا میرا خیال ہے کہ اس جشن پاک اس محفل میں شب برات کا ذکر کر دینا چونکہ وہ پھر پرسوں آ جانی ہے پھر گزر جائے تو مگروں کو پچھتائے نا یعنی بعد جنہ کو پچھتائے پہ ہوں پتہ ہوتا تو پتہ ہوتا میں دسن لگا جی روزہ تو پہلے مجلس میں پڑھنا نا جی وہ جی میں روزہ کی گل کرنا اس واسطے میں پہلے دس چھڑنا میں تو آ کے سانو پتہ ہی نہیں یہ میں شب برات تے تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہتا یہ پہلی گل تو ہے شب برات کے متعلق ہر شب برات کے قریب نا اخبار جڑیاں آدیاں نے وہ کوئی نہ کوئی مضمون چھپتا ہے وڈیاں مولویاں نا وہ جڑا اخبار چھاپتا ہے نا وہ تو مذہب نال فرقے نال تعلق نہیں ہوتا اخبار کسی وڈے آدم کو کوئی مقالہ لے کے تے وہ چھاپ دیں وہ میں نا ایک کاپی بنائی ہے بڑے چر دی ہے یہ میں نا مولوی اخبار سے گلیں دیکھتے نہ تو کلتے ہیں مضمون وہ میں رکھے نے سنبھال اس ویلے 2026 اس وقت 2026 یہ جڑا میرے کو اخبار جڑا پہلے کسی زمانے میں رکھا سی نا جی یہ روزنامہ ایکسپریس گجرا والا 17 جولائی 2011 17 جولائی 2011 یہ مضمون چھپیا سی ڈاکٹر تاؤ نہیں جڑا بیبیاں دیا ہاں نہیں وہ حیرانگی دی وہ جڑی ہاں ہے نا ہاں ہے وہ ہاں میں صاحب لایا کہ یہ پاویں ہاں بھی میں نا جو نہ پتہ لگ کسی نے قبلہ سمجھ آئیے نہ کو سمجھن دی کوشش کرے یہ مطلب کچھ آؤندے نے اتوں ایسے جڑے سمجھن چ نہیں آؤندے البتہ مننا انہوں نے پہنتا ہے اگے اللہ فرماتا ہے انا ہاں والکتاب المبین اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرتی ہے قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرتی ہے اے میں اتھے رکھ جانا اللہ دی کتاب ہے تو میں اتھے بہ جانا یہ جے بیان کو کر گئی تو میں نے دسیا جی تھوڑی کیا بات ہے یارا جڑا بیان ہوتا ہے نا بیان وہ ان پڑھ بھی سن لینا ہے تو بیان پڑھیا لکھیا بھی سن لینا ہے جڑی کتاب ہے وہ پڑھے لکھے پڑھ سکتے ہیں ان پڑھ نہیں پڑھ سکتے جڑا بیان ہوتا ہے وہ سارے سن لیندے نے تانوں پتہ ہے اہل سنت جی تقریر مولوی کردے نے تسی تے آندے ہو نا مولوی صاحب اج پڑھیا ہے وہ آندے نے بیان کیتا مینوں کئی اہل سنت ملتے ہیں وہ آندے نے میں تواڈے بیان سندا رہنا تہاڈا کی خیال ہے میں کچہری روز بیان دین جانا نہیں وہ بیان تقریر نو آندے نے اللہ فرماندا والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے یہ مطلب ہے کوئی کتاب ہے جو بول کے بیان کرتی سبحان اللہ پڑھنے والے یہ پڑھ سکتے ہیں بیان کسی منہ چو نکلتا ہے میں اس بیان اس زبان چو پڑھن لگا جدے بیان نو جڑا رد کرے وہ نہ ایمان والا رہندا ہے نہ مسلمان رہندا وہ کائنات ایک زبان ہے جدے متعلق اللہ فرمائے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی اللہ فرماندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ تحقیق نے ہم نے اتارا ہے اس کو برکت والی رات ایک رات ہے جو برکت والی رات ہے انا کنا منذرین اللہ فرماندا ہے اور تحقیق اور ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے ہیں ہم ہی لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے والے ہیں کیسے اللہ فرماتا فیہا یفرقو کل امر حکیم یہ جو رات ہے اس رات کے اندر اللہ اپنے ہر حکم کا ہر امر کا فیصلہ کر دیتا اے پرسوں جی دھیان رکھنا جی پرسوں رات فیصلہ دی رات فرماتے نے فیہا یفرقو کل امر حکیم اللہ ہر امر کا جو حکمت والا ہے اس کا فیصلہ کر دیتا ہے امرن من اندنا وہ سارے امر ہماری طرف سے ہوتے ہیں انا کنا مرسلین اور ہم ہی ان کو بھیجتے ہیں جو امر لوگوں پہ وارد کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے رحمتن من ربکا یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے انہو هو السمیع العلیم وہ سمیع بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے اس رات دے 4 نام رکھے نے پہلے 4 ترجمے سن لو اس رات میں اعلیٰ حضرت بریلوی ہر کام فرشتوں میں
بانٹ دیا جاتا ہے جڑا سال چ ہونا ہے. فرشتیاں ہر کام بانٹ دیا جاتا ہے. دوسرا ترجمہ میں کر رہا علی نقی نقوی شیعہ نے یہ فرماتے ہیں ہر کام کا جو سال میں ہونا ہوتا ہے اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. دو تیسرا یہ جناب اشرف علی تھانوی دیوبندی انہوں نے ترجمہ اس سے آیت کا کیتا ہے ہر حکم اس رات میں طے ہو جاتا ہے. چار پھر ترجمہ میں کر رہا جناب پروفیسر طاہر القادری دا وہ فرماتے ہیں جدا جدا ہر حکمت والے کام کا اللہ اس رات میں فیصلہ کر دیتا ہے. اے مثلا پورے اگلے سال کنے بچے پیدا ہونے نے فیصلہ ہو جاتا ہے. کنیاں بچیاں پیدا ہونیاں نے فیصلہ ہو جاتا ہے. کنیاں منگنیاں ہونیاں نے فیصلہ ہو جانا ہے. کنیاں ٹوٹ جانیاں نے یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. نکاح کنے ہونے نے طلاقاں کنیاں ہونیاں نے. زندگی دے فیصلے اس رات ہوندے نے. اس رات اس سال بعد رات آتی ہے. جی زندگی دے فیصلے پہلا تو ہو گئے نے تے بار بار رات کیوں آتی ہے؟ یہ مطلب ہے رات ایسی ہے جہاں زندگی بد بھی سکتی ہے گھٹ بھی سکتی. بہت شکریہ. میرا خیال ہے اگر ایک رات فیصلے دی رات ہے تو یارا فیصلہ کرنے والا تے اللہ ہے. وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے. مقدر بدلن دی رات ہے. چار یہ نام دسے نے. اے جڑا میرے کو کتاب ہے نا جی نشانی جڑی میں تازہ ترین اے تو 2011 دی میں پڑھی ہے نا 2026 دی شب برات دے متعلق مفتی منیب جڑے سن پہلے ہوندے چیئرمین حلال کمیٹی دے انہوں نے مضمون چھاپے ہے اور انہوں نے جناب 11 شعبان اے ہن 31 جنوری وہ کل ہویا کل ہاں انہوں نے نا جی اے چھاپے ہے. وہ فرماتے ہیں اس کے 4 نام ہیں. شب برات بھی یہی ہے, شب رحمت بھی یہی ہے, شب شک بھی یہی ہے, شب مبارک بھی یہی. اچھا جی چاہوں ترجمہ کریے. ایک تے یہ برات والی رات ہے یہ مطلب ہے اللہ مجرمانو اس رات بری کرے گا. شکریہ. دوجا یہ شب رحمت ہے جڑا رحمت تو معروم ہے نا اللہ اس رات وہ رحمت کرے. اگے یہ شب مبارک ہے جڑا اللہ دیا برکتاں تو معروم ہے. آ جڑی رات آ رہی ہے اللہ وہ گھر برکت بھی نازل کرے. یہ شب شک جڑی ہے نا یہ ایک سواد ہے تساں ہل جانا اندروں انشاءاللہ ایمان نال مزے نال ہلنا ہے خوشی نال. شک شب شک اسے کہتے ہیں جس رات میں قسمتیں تبدیل ہو جاتی. سبحان اللہ. ساڑی قسمت اور لو جی پرسوں رات پہ آتی جے جہدے وچ قسمتاں تبدیل ہونی ہیں. یہ رات کیڑی ہے جی؟ اے شب مبارک, اے شب رحمت, اے شب شک, اے شب مبارک. پہلے سب تو طاہر القادری صاحب کا بیان سنانا جی. پھر ایک اور قادری بھی آنے مولانا یعقوب احمد قادری 2. پھر اس تو بعد اے شب برات سید احمد مجددی. یہ میرے کو 2014 کا اخبار ہے. تے اے جناب علی مفتی منیب صاحب انہاں ہور بھی دسیا ہے. مفتی محمد شفیع دا بھی نام انہاں لکھیا ہے. یہ اہل حدیث دے عالم عبد الرحمن مبارک بوری دا نام لکھیا ہے. تے یہ تقی عثمانی دا بھی نام لکھیا ہے. لو بھائی متنجن ہی بن گیا جی. اینے مولوی پہ دسنا کوئی کسے رنگ دا, کوئی کسے رنگ دا, کوئی کسے رنگ دا, کوئی کسے رنگ دا. یار اینے میں دسے نے آخر کسے تے بندے کھلون گے. تقی عثمانی صاحب دی نام منن گے تے مفتی منیب صاحب دی منن گے, انہاں دی نام منن گے, طاہر القادری صاحب دی منن گے. انہیں جناب یہ مطلب کسے نہ کسے دی تے مننی پینی ہے. انہاں سارے ایک ہی گل لکھی ہے وہ میں جناب دے سامنے بیان عرض کر دینا. میں بیان ہی پہ دینا قرآن سامنے رکھ کے جے کسے بیان تے اعتبار کر لیا تے. وہ فرماندے نے یہ جس تذکرہ سورہ دخان میں کیا گیا ہے طاہر القادری فرماندے نے 15, 14 اور 15 شعبان کی یہ درمیانی رات ہے جب اللہ مجرموں کو بری کرتا. کیڑی رات ہے جی؟ 14, 15 دی درمیانی رات. ایک روایت بھی پڑھ دینا جی, یہ یاد کرو گے. وہ فرماندے نے ایک مقام پر اس رات کی بابت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ مطلب ہے چلو مولویوں نو چھڈو, جڑا حضرت عائشہ نو صدیقہ منتا ہے وہی سن لے گل سی سننی. یار سچی بی بی جنہوں منیا جاتا ہے وہ سچی بی بی پی آندی ہے کہ اس رات جو 14, 15 کی درمیانی رات تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس رات حضور میری باری تھی, میرے گھر میں آرام فرمانے چاہتے تھے.
کہ اچانک میں سوتے سے بیدار ہوئی. نبی پاک دیاں کئی بیویاں سن تے نبی پاک عادل سن. ایک زوجہ والی ایک رات, دوسری وال دوسری رات, تیسری وال تیسری رات. تے وہ پھر آندے نے پہ اس رات جڑی شب رات نہیں وہ میرے گھر آنا سی نبی. 11ویں دن چ دیواری آنی ہوئے تو کوئی احساس ہوتا ہے پیا کہ کوئی نہیں. یعنی نبی رحمت نے قدم رنجا فرمانا ہے. تے 11 اگر انیاں بیویاں تے واری واری آنے نا, ایک دن آئے نے تو فرماتے ہیں وہ میرے ذمہ سی سرکار دی خدمت. تو جدو حضور نو میں دیکھا نا, فرماتے ہیں آدھی رات کو میں نے جب دیکھا تو بیدار ہوئی تو دیکھا کہ حضور میرے پاس نہیں ہے. میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی یہ سوچ کے کہ کہیں آج کی رات کسی اور زوجہ کے ہاں رحمت للعالمین کا قدم نہ گیا ہو. یعنی بھی آج سے میرا رہنا سانے. وہ فرماتے ہیں میں اٹھ کے لبن ٹر پئی نبی نوں. تو جب میں نے ڈھونڈتی پہلا تو سارے نال دیاں پتہ کیتا ہونے, چلو میں انجے جی میں ترکی زبان چ پہ پڑھ, میں پیانا پہ 4 5 6 بیویاں ہون 10 بیویاں ہون مثال دے طور تے وہ دا پتہ ہے 10 دن بعد حضور میرے آنا تے کدھر گئے. اٹھ کے پھر نال دیاں پتہ کیتا, نال اجرے سن. وہ پتہ کیتا تے حضور کسے دے کر نہیں سن, بلکہ ایتھے ایک لفظ لکھیا ہے. فرماندے نے جب میں نے دیکھا کہ حضور کسی کے گھر میں نہیں ہے تو میں پھر جنت البقیع میں چلے گئی, قبرستان ہے. جب میں جنت البقیع میں دیکھا تو حضور وہاں کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے. میں پہنچ گئی تو میں کہا یا رسول اللہ میں نے تو وہم لگ گیا سی کہ تس کسے اور ام المومنین دے گھر نو شرف نہ بخش دیتا ہو پہ. اے لکھیا ہے یعقوب قادری صاحب نے, وہ فرماتے نے مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے ظلم کریں؟ کمال کیویں ہو سکتا ہے کہ تیرے گھر میں رہنا ہوئے تو میں چھڑ کے کسی اور دے گھر ٹر جا. میں تیرے آلیاں اتھے ہی آن لگا سا. تو نے آخیا تسی ادھی رات پہ ٹل دی تو تسی قبرستان چ اسے رات ہی آنا سی. پیغمبر نے فرمایا عائشہ بندے جانتے ہی نہیں ہے رات کون سی رات. سبحان اللہ. جی انہوں نے بیان سننا, وہ فرما دیا مجھے پیغمبر نے فرمایا آج وہ رات ہے جس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں نا, بنو کلب ایک قبیلہ سی جی, بنو کلب, اور یہ بکریاں سن بہت زیادہ. فرماتے ہیں بنو کلب دیا بکریاں, فرمایا انہوں نے شمار ہی کوئی نہیں. فرمایا ان بکریوں کے جتنے بال ہیں نا اللہ میری اتنی امت بغیر حساب کے آج بخش دے. تو سا سنے ہی کوئی نہیں. مفتی منیب صاحب نے آکھا ہے جتنے درختوں کے پتے ہیں ان پتوں, دنیا تے کنے پتے نے, تریک دے پتر گن کے تے وڑلے میں دسیا جی اے بار تریک کے میں ویکھایا وہ گن کے میں چاکاں والی دسن پہ کنے پتے نے. دنیا جانتا جننے درختوں دے پتے نے انہاں دے برابر. مفتی منیب صاحب فرماتے ہیں ریت جنی ہے نا کائنات تے او دے ذریعہ دے برابر بھی مجرم ہو جانا اس رات چلا بری کر دیں. بیٹھے نے بندے, میرا خیال ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے اس رات نو. اے فیصلے دی رات ہے. تو سانسی اسی سال تے بابے ویکھو گے شب رات والے دن کھلو کے رات نو وہ شاید نمازاں پڑھتے ہوندے نے کتے پتہ نہ کٹ کتے ہے نا. اے پرانے بزرگ آتے ساری رات پتہ کٹے جانے نے, جڑا پتہ اگے ہی انجنج پہ کرتا ہے ویسو کٹ بھی کتے گا تو کی ہے. لیکن انہوں ہی امید ہے کہ آج رات آج میں اس مجلس پاک اس محفل پاک جناب نو پوچھنا چاہنا بھئی آخر اس رات بکریاں دیا والا جنہیں بندے بخشے جان, ریت دیا ذرہ جنہیں بخشے جان, درختان دیا پتیاں جنہیں بخشے جان, ایسے ہی رات کیوں بخشے جان دینے اس رات ہویا کی ہے. کمال ہے یار, افسوس ہے. قبلہ بہت مہربانی, بہت شکریہ. میں دوبارہ عرض کر دینا یار, تو انہوں پتہ ہے عید تے کچھ بندے بری ہوندے نے صدر کر چھڑتا ہے 14 اگست نو کر چھڑتا ہے. ہاں اچھا 3 مارچ نو کر دیندہ ہے. جڑے پاکستان نال خاص خاص دن منصوب نے نا انہاں تے صدر محترم 2-4 مہینے رہندی ہوئے نا تو وہ چھڑتا ہے. وہ نہ چھوٹ کے باہر ہوندہ نا رائد دتی نا انہوں پوچھیا جے بھئی یارا چھتی آ گیا, وہ آندہ میرے مقدر چنگے 14 اگست آ گئی سی.
14 ਅਗਸਤ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ ਈਦ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਸਦਰ ਈਦ ਤੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਈਦ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਹੈ, 14 ਅਗਸਤ ਛੱਡੇ ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਸਤੰਬਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 65 ਦੀ ਫਤਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੋ ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਬੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾरुल कादरी साहब मैं नाल तां रखी है कापी, तारुल कादरी साहब फरमाते ने इस रात च अल्लाह 7वें आसमान तो पहले आसमान तक नजूल करके आ जाता ते आके ऐलान करता है कोई बे औलाद जिन्हों औलाद दें, है कोई रहमत तो खाली जिन्हों रहमत दें, है कोई बरकत तो खाली जिन्हों बरकत दें। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਅੱਲਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣਾ। ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੰਗ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਸ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੰਡਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਰਾਤ ਚ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਐਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਾਏ ਇਮਾਮ ਮਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਉਤਰੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੰਡ ਛੜਕਣਾ, ਟਿੰਡ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਟਿੰਡ ਯਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਮੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੌਲਵੀ ਡੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਟਿੰਡ ਛੜਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਸਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਲ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਟਿੰਡ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਟਿੰਡ ਛੜਕਣਾ ਆਵੀ ਦਾ, ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਟਿੰਡ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰ, ਟਿੰਡ ਛੜਕਣਾ ਆਵੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਵੀ ਦਾ ਕਿ ਜਾਵੀ ਦਾ ਇਹ ਕੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚੀ, ਟਿੰਡ ਛੜਕਣਾ ਆਵੀ ਦਾ, ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਥੋਂ 1 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿੰਡ ਛੜਕਣਾ ਆਵੀ ਤੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਵੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਵਰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਿੰਡ ਛੜਕਣਾ ਸੂਤਰ ਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਟਿੰਡ ਛੜਕਣਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਬੇ ਬਰਕਤ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਬੇ ਸਕ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਬੇ ਰਹਿਮਤ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਰਾਤ ਚ ਅੱਲਾ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੱਲਾ ਕੋ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਪਾਛੜੀ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਢੱਕੇ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਢੱਕੇ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਪੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਟਿੰਡ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਫਿੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੇ ਟਿੰਡ ਛੜਕਣਾ। ਟਿੰਡ ਛੜਕਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੰਡ ਛੜਕਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਏ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਏ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
کوئی اڑدا مگ مایا ہے نا پتہ نہیں وہ کی ہے جی اس طرح پچھلے پاسے گل ہوندی سی پہلے کھ بھی نہیں سی ہوندا یہ ٹینڈ چھڑکنا مومل ہے اگے کلمہ ہے مومل دا مطلب جہاں کوئی مطلب نہ ہو ٹینڈ چھڑکنا کی ہے آوی دا آوی چودوں اٹاں پکدیاں سن اٹاں پکدیاں سن ٹینڈ چھڑکنا آوی دا میرے پیغمبر نے جو میں حدیث پڑھی ہے نا کہ اس رات جیڑا بندہ نیت توبہ دی کر کے غسل کردا نا غسل اس رات پرسوں والی رات اللہ فرماندا اتوں تو اپنے آپ نو دھو لے اندروں تینوں میں دھو دے قبلہ میں دا بڑا اندازہ کر رہا قبلہ حضور دا فرمان میں پڑھے حدیث رسول ہے کہ جڑا بندہ نیت نال گناہ دھونا چاہتا ہے اور غسل کر کے آکھے یا اللہ اجے میں پہ اتوں دھوپنا نا مینوں مہربانی کر کے اندروں دھو یہ غسل والی گل جدوں میں پڑھی ہے نا ادو ٹینڈ چھڑکنا میری یاد آئے ٹینڈ چھڑکنا آوی دا بننے تے بہ کے یہ نہون والی گل حدیث ہے سی بالا نو گنا دسی ہے کمال ہے یار بال کہنا شیخ الحدیث نے لیکن بال 10 چھڑ دے سن شام و شام آج جو رات ہے ٹینڈ چھڑکنا آوی دا میرا جتھا اٹا پک دیا بال 10 دے سن جیڑا آج اندروں اٹا کو پکا ہے نا تو سا غور ہی نہیں فرمایا جیڑا آج جنگو آوی دی اٹا کو پکا ہے او تے بننے تے بہ کے لاوی دا پرانے زمانے چ واش روم نہیں سن ہوندے او بنیا تے بہ کے لوگ ناندے سن خدا دا نام جے او باہر شام و شام دس جاندے سن جڑا تے آویاں کو اندروں پکا ہے آج رات ضائع نہیں کرے گا او تے بننے تے بہ کے ناوی دا تے ٹینڈ چھڑکنا سوتر دا ادھروں پکا آوی جیسا ایک کچا سوتر جیسا جڑا اندروں آوی دی ایٹا کو پکا ہے او تے غسل کر کے گناہ صاف کرا لے گا تے جڑا نا ٹینڈ چھڑکنا سوتر دا جڑا آج بھی کچا ہے نا اور نان دی بجائے بننے تے بہ کے ایدہ مطلب ہے جڑا اندروں کچا ہے نا اس رات جو بھی بندے دیا پترانا کام نہیں تو آٹھی کہ آپ آتے جی گل پہنچ گئی شکریہ قبلہ مہربان دیکھو ہر گل چ کوئی نہ کوئی حکمت کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے اس رات اللہ بخشدا ہے اے امام مہدی دی آمد ہے اساں اس رات نو منانی ہے مولا دی آمد ہے امام زمانہ دی آمد ہے اہل سنت کے نزدیک امام زمانہ پیدا ہونا ہے انہاں دی آمد نہیں وہ ظہور شعور اندر نہیں کوئی نہیں وہ اندر انہاں پیدا آجے ہونا ہے آنا ہے نہیں مادی دا تصور ہونا چ بھی ہے لیکن جڑا اسی آنے نا 14-15 دی درمیانی شاب ہے ایک تو میں دساں پاویں اس رات چ انہاں دے نزدیک امام دنیا تے آئے نے یا نہیں آئے ساڈے نزدیک آئے نے جی میں تسی چپ کی تو میں تواڈے نزدیک بھی کھورے آئے نے یار تسی تے بولو 14-15 درمیانی شاب امام زمانہ دی آمد ہے کہ ہے ساڈے نزدیک تے مہدی آئے نے ٹھیک اہل سنت کے نزدیک حضرت مہدی دی جے آمد ہی نہیں ظہور ہی نہیں انہوں نے نزدیک ولادت ہی نہیں یہ دا مطلب ہے پھر بھی یہ رات تو ہٹے ہاں یار برکت آلی تے ہے نا ہے اس رات چلا کیوں بخش دے بہت شکریہ اس کوئی گل تے چاہے نا چلو تسی دسو پہ کی گل ہے جنہی ساڑھے کو لیا ساتھ دس دیتی ہے ویسے گل ایک کی ہونی ہے انہاں آکھنا حضور نے فرمایا چلو اتھا ہی مک جو جے حضور نے فرمایا نا تے حشر والے دن اسے پیغمبر نے مقام کمینو پورا پتہ لگ گیا ہے شیعہ ہوتے شیعہ لگو سنی ہوتے سنی لگو ایک پکی گل ہے بڑی کوئی محمد ہی کراندہ ہے پاوے پہلا ہوئے تو پاوے آخری